آ رہے تھے بلبل مدینہ جناب قاری محمد ندیم قریشی صاحب، آپ نے بڑی خاموشی کا مظاہرہ کیا کیونکہ قاری صاحب دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ نے خاموشی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن مجھے نظر آتا ہے، ابھی میں چیک کرنے لگا ہوں کہ کون کون یہاں بیٹھا ہے اور کون اپنا ایمان تازہ کر رہا ہے۔ ہوگی بیان کیسے عظمت صدیق کی، ہوگی بیان کیسے عظمت صدیق کی، بتلائی مصطفیٰ نے ہے شوکت صدیق کی۔ جو صدیق کا دیوانہ بیٹھا ہے اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہوگی بیان کیسے عظمت صدیق کی، بتلائی مصطفیٰ نے ہے شوکت صدیق کی۔ ابھی حلالی جو اماں عائشہ کا حلالی بیٹھا ہے وہ بولے گا زوجہ مصطفیٰ ہے، زوجہ مصطفیٰ ہے، بیٹی صدیق کی، زوجہ مصطفیٰ ہے، بیٹی صدیق کی، ہے مصطفیٰ سے ایسی قربت صدیق کی، ہے مصطفیٰ سے ایسی قربت صدیق کی۔ سب کچھ نثار کر دیا ان کی جناب میں، سب کچھ نثار کر دیا ان کی جناب میں۔ دنیا میں بے مثال ہے محبت صدیق کی، دنیا میں بے مثال ہے محبت صدیق کی۔ پڑھ کر تو دیکھو ذرا فرمان مصطفیٰ، پڑھ کر تو دیکھو ذرا فرمان مصطفیٰ، دوزخ میں لے کے جائے گی عداوت صدیق کی، دوزخ میں لے کے جائے گی عداوت صدیق کی۔ ہے انبیاء کے بعد وہ افضل جہان میں، ہے انبیاء کے بعد وہ افضل جہان میں، بتلائی ہے مرتضیٰ نے فضیلت صدیق کی، ہے بتلائی مرتضیٰ نے فضیلت صدیق کی۔ ہاں دیکھئے ذرا طیبہ میں جا کر، ہاں دیکھئے ذرا طیبہ میں جا کر، آج بھی حبیب سے ہے رفاقت صدیق کی، ہے آج بھی حبیب سے رفاقت صدیق کی۔ اور ابھی آخری جملے ہیں اس کلام کے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون صدیق اکبر کا دیوانہ بیٹھا ہے اور کون چاہتا ہے کل قیامت کے دن صدیق میرا بازو پکڑ کر کے مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ جو چاہتا ہے میرے اشعار ختم ہونے پر کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ نجات ہوگی اس کی کہ جس کے پاس ہوگا، نجات ہوگی اس کی کہ جس کے پاس ہوگا علی کا پیار اور نسبت صدیق کی، علی کا پیار اور نسبت صدیق کی۔ میرے احباب ذی وقار، آپ کی انہی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں شہنشاہ خطابت انداز لاجواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھئی میں دو باتیں آپ سے پہلے کروں گا اگر آپ کو سمجھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دور کا سفر کر کے آیا ہوں، میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا، اگر کوئی دیکھنے والا خطیب ہوتا تو پھر آپ دور سے اشارہ بھی کرتے، ذرا آگے بھی بڑھ کے آتے۔ اب میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا، میرے پاس وہ دولت نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، میں آپ کو نہیں کہتا، البتہ آپ کے جذبہ مہمان نوازی کو، کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں، میں آپ کے جذبہ مہمان نوازی کو آواز دیتا ہوں اور اس جذبہ مہمان نوازی کو آواز دے کے کہتا ہوں کہ جو ساتھی دور دور بیٹھے ہیں، درمیان میں وقفہ ہے، وہ ساتھی کم از کم میرے نزدیک آ جائیں۔ بالکل نزدیک بیٹھے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا جذبہ مہمان نوازی کیسا ہے، اب میں دیکھتا ہوں
یا اللہ جو نزدیک آ رہے ہیں میں دامن اٹھا کے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ سمیت سب کو مدینے لے جا۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ آ رہے ہیں بندے یا میں بھی لگا ہوں؟ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں ماشاء یا اللہ جیڑے آ رہے ہیں کٹھے ہی سانو نبی دے جھنڈے دے تھلے جمع کر دے۔ آمین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری تقریر میں ایکو بالکل بھی چاہے نہ چلائیں، اور میں کیڑا قوالی کرنی ہے۔ ہاں اب جو ساتھی نزدیک آئے ہیں، اب میں دوبارہ کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھئی، میں نے آپ کے بولنے کا اندازہ آپ کی آوازوں سے مجمع کا اندازہ لگانا ہے، کیونکہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، جب تک سامنے والا نہ بولے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی، تو اس لیے آپ حضرات بولتے رہیں گے تو میں چلتا رہوں گا، جہاں آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں یہی سمجھوں گا یہ کہنا چاہتے ہیں ہن مغروں لے جا۔ تو اس لیے جو سارا مجمع جتنے لوگ بیٹھے ہو سارے ایک مرتبہ بآواز بلند کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھئی بات سنو، بچے نہ بول لیں، اس لیے کہ بچوں کو میں سارا الحمدللہ مدرسے میں روزانہ ہی پڑھاتا ہوں، بچوں سے میرا واہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ جو بڑا مجمع ہے نا جی، میں تقریر کروں گا، یہ بات نہیں کہ میں تانوں تے انی دوروں آیا وسطی ملوکوں پانچ فیضوں اور تانوں منہ وکھان واسطے تے نہیں آیا نا، کوئی سناواں گا، لیکن پہلے میں ذرا گڈی پلیٹ فارم چو کڈ تے لواں نا ہے جی۔ جو بڑا مجمع بیٹھا ہے بچوں کے علاوہ، بچے آپ نے نہیں بولنا پوری تقریر میں، جو بڑا مجمع بیٹھا ہے وہ ذرا کہے سبحان اللہ۔ واہ جی واہ، اللہ جو بول رہے ہیں مجھ سمیت سب کو نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب۔ آمین آمین آمین۔ بچے آپ نے نہیں بولنا، اب آپ نے نہیں بولنا، میری بڑوں سے بات ہے، میں بڑوں کو کچھ سنانے آیا ہوں، آپ کے سینوں میں تو سب کچھ محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مومنو ہن ذری درود دی چھال آوے تے میں حاضری شروع کراں۔ اللہم صلی علی وڈا مجمع ذرا درود شریف پڑھے ذرا اچھی آواز نال۔ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا مخدومنا معصومنا محمدا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء سبحان اللہ۔ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ایہا الناس من يدعي النبوة بعده أيما كان وأينما كان فعليه اللعنة والوبال والخسران ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل الكفر والمنافقين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل على التحقيق
لا شک فی امارته وقیادته وسیادته وامارته وخلافته من انکر صحبت ابی بکر فهو کافر بآیت القرآن اذ یقول لصاحبه لا تحزن اللہ معنا سبحان اللہ سبحان اللہ يحترق من يحترق ويلتهب من ويلتهب من يلتهب لا نترك اسم معاوية لأن اسمه لآدائه الهاوية سبحان اللہ أيها الناس لا نترك عقيدتنا من جور جابر ومن ظلم ظالم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما انا قاسم والله يعطي وقبل هذه الرواية قال ما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين انما انا قاسم والله يعطي وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باواز بلند جن کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے وہ باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کے یاروں کے جوگ منکر سبحان اللہ جو بولے اللہ کرے کہ مدینے والے کے قدموں میں جائیں نبی کے یاروں کے جوگ منکر وہ خوب روئیں کہ روز محشر نبی کے یاروں کے جوگ منکر وہ خوب روئیں کہ روز
محشر کبھی بھی ان کو نہیں ملے گا، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر وہ لوگ چن چن کہ جن کو رب نے نبی کے قدموں میں لا بٹھایا، وہ لوگ چن چن کہ جن کو رب نے نبی کے قدموں میں لا بٹھایا، وہ جن کے استاد ہو محمد تو کیوں نہ ہو شان ان کی برتر، انہیں تو رحماء بینہم کے خدا نے تمغے عطا کیے گئے، کیا خدا نے رضا کا وعدہ، لکھا ہے ایمان ان کے دل پر، نبی کے جتنے بھی ہیں صحابی افق پہ گئے درفشاں ستارے، او فلک کی جانب جو تھوکتا گئے تو تھوک گرتی گئے اس کے منہ پر، سبحان اللہ۔ نبی کے سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی جی، جن کی سمجھ میں آ رہی ہے ذرا پچھلا مجمع آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ شعر مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پڑھے، کوئی پڑھ کیسے لے، اس لیے کہ تخلیق ہی میں نے کیے ہیں، کوئی اور کیسے پڑھے گا۔ انہیں وہ نبی کے جتنے بھی ہیں صحابی افق پہ گئے درفشاں ستارے، او کیا خدا فلک کی جانب جو تھوکتا گئے تو تھوک گرتی ہے اس کے منہ پر، صدیق اکبر عمر کے دیکھو عجب مقدر گئے، اللہ اللہ حضور کے سنگ سو رہے گئے، یوں ہی اٹھیں گے وہ روز محشر، وہ امی عائشہ کہ جس کی عفت بیان کرنے قرآن آیا، او قرآن کی جو نہ بات مانے اسے تو کافر کہیں گے کھل کر، سلیم سادہ تیرا تخیل، سلیم تیری ہے کیا حقیقت، سلیم اس پر تو ناز کر لے کہ ہے صحابہ کے در کا نوکر۔ واہ واہ، کیا بات ہے مولانا سلیم صاحب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بھائی جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے وہی کہہ دو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، وقت کی قید لگ چکی ہے، وگرنہ فقیر آپ کے سامنے الحمدللہ ساری رات اسی طرح پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ مجھے کتب خانے سے کتاب خریدنے نہیں جانا پڑے گا، سینہ ہی کتاب ہے۔ واہ سبحان اللہ، آپ کم از کم بولو تو صحیح نا۔ سبحان اللہ۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، اہلیان علاقہ، آپ کی اس عظیم الشان باغ والی مسجد میں، اس مسجد کی انجمن کے صدر جناب شیخ عبداللطیف صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر اور نیب صدر جناب راؤ تسکین صاحب کی چاہت پر اور ان کے رفقائے کار کی خواہش پر آپ حضرات کے سامنے حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ جس طرح میں پہلے آتا ہوں اور آپ محبتیں دیتے ہو، آج بھی محبتوں میں کمی نہیں آئے گی۔
آپ محبتوں میں کمی نہ دیں، قرآن اور حدیث سناتا ہوا میں نہیں تھکوں گا۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، جب گھر سے نکلتا ہوں تو یہ سوچ کے نہیں نکلتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچ کے نکلتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی راضی ہو جائے۔ کیونکہ میں نے ووٹ نہیں مانگنا، اس لیے کہ ووٹ اسے ملتا ہے جس کے پاس نوٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہ نوٹ ہیں، ہمیں ووٹ کون دے گا؟ او بھائی نوٹ لینے والے، ہاں نوٹ تقسیم کرنے والے، اور مجھے کہنے دو ہاں ووٹ لے کر پھر اپنے وعدوں سے مکر جانے والے، وہ تو تمہیں ہزاروں مل جائیں گے، مگر دنیا میں ایک ایسا بھی آیا تھا جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ فرات کے کنارے پہ کتا بھی مر جائے گا تو اس کا جواب بھی مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ ایک ہی آیا تھا، کون تھے؟ حضرت عمر۔ کہہ دو حضرت عمر رضی اللہ، سارے بولو حضرت، بھائی جن کو اس جوان سے پیار ہے وہی کہے، وہ کون تھے؟ حضرت عمر۔ میں اس جوان کی شان میں حدیثیں پڑھوں تو وقت گزر جائے گا، توجہ، میں آپ کو کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ روایتی باتیں مجھے نہیں آتی، روایتی خطابت مجھے نہیں آتی، یاد کر کے میں نہیں آتا، سوچ کے میں نہیں آتا، یہاں پر مجمع بولے گا تو فقیر کا سینہ کھلے گا۔ اب ذرا سنو، آج میرا جی یہ چاہتا ہے میں کچھ باتیں آپ کی مرضی کی کروں گا، کچھ باتیں اپنی مرضی کی کروں گا، ٹھیک ہے نا بھائی ادھر والو آپ بھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا بچے بیٹھے ہیں، جو بڑا مجمع ہے وہ ذرا کہے سبحان اللہ۔ میں کچھ باتیں اپنی مرضی کی کروں گا، کچھ آپ کی مرضی کی کروں گا۔ مسلمانوں یہ مختصر سا وقت ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری آپ حضرات کے سامنے اس کی آخری حدیث کا درس ہمارے استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی انور صاحب اکاڑوی زید مجدہ وہ آپ کے سامنے درس دیں گے۔ محفل کے دلہا تو وہی ہیں، ہم تو سارے باراتی ہیں، تو ہم آپ کو ان سے پڑھا ہوا سبق سنانے کے لیے آئے ہیں۔ آج میرا جی یہ چاہتا ہے، ہجرت کا واقعہ تو سارے سناتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی شان تو سارے ہی سناتے ہیں، آج میرا جی یہ چاہتا ہے میں اس گھرانے کی شان بیان کروں کہ جہاں جا کے ابو بکر نے دودھ پیا میرے مدنی نے دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نیا موضوع ہے، عرصے کے بعد آیا ہوں، موضوع وہ بیان کر کے جاؤں گا آپ کی دعاؤں سے کہ اس سے پہلے آپ کی مسجد میں کم از کم کسی نے یہ بیان نہیں کیا ہوگا۔ اب ذرا سنو، سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور لوگوں کیسا عجیب منظر ہوگا جب میرا محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ارے میاں کون ابو بکر؟ قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ۔ کون ابو بکر صدیق ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ مسلمانوں توجہ کرنا، ادھر جب ابو بکر صدیق کی باری آئی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا صدیق خرچ کرتا ہے مگر صدیق کسی پہ احسان نہیں جتلاتا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اور ادھر جب میرے پیغمبر کی باری آئی آواز آتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
ربک فترضا، اور جو الفاظ صدیق اکبر کے لیے آئے وہی الفاظ میرے نبی کے لیے آئے۔ ایک سورت کا نام سورت الصدیق ہے، دوسری سورت کا نام سورت النبی ہے۔ جس طرح قرآن کی یہ دونوں صورتیں اکٹھی ہے، انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح دونوں یار اکٹھے سوئے ہوئے ہیں، کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور لوگوں زمانہ آ گیا جب میرے مدنی کریم کو لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کر دیا، سرکار نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ توجہ کرنا مسلمانوں، وہ غاریں کتنی خوش قسمت ہوں گی جہاں میرے مدنی کریم نے اپنے قدم رکھے ہیں، وہ محلات کتنے خوش قسمت ہوں گے، وہ محلے کتنے شان والے ہوں گے جہاں میرے مدنی نے قدم رکھے ہیں۔ مجھے قرآن یاد آ گیا، آواز آتی ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں تیرے شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ میاں جی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیا اس میں جبل ابی قبیس موجود ہے اس لیے اس کی قسمیں اٹھا رہے ہو؟ فرمایا نا وہ تو پہلے بھی موجود تھا۔ اللہ میاں جی اس میں تیرا گھر موجود ہے اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ فرمایا وہ تو پہلے بھی موجود تھا، یہاں جناب غار ہیرا موجود ہے اس لیے اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ فرمایا وہ تو پہلے بھی موجود تھا، صفا مروہ ہے اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ فرمایا وہ تو پہلے بھی موجود تھا، پھر قسمیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ آواز آتی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں جو ان گلیوں میں میرا یار محمد چلتا پھرتا ہے۔ بے شک، واہ واہ سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جن کی یہ سٹیج پہ ساتھی آتے جاتے رہیں گے، آپ ان کی طرف فی الحال توجہ نہ دو، آپ میری طرف توجہ دو۔ میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، آمینہ کے لال کا فرمان سنا رہا ہوں، کیونکہ ہم نہ گالی دینے کے لیے آئے گئے نہ کسی کو کافر بناتے ہیں، بتاتے ضرور ہیں بناتے نہیں۔ اب ذرا توجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں مجھے بات یاد آ گئی، میرا تصور یہ کہتا ہے دودھ کہنے لگا، توجہ کرنا، دودھ کہنے لگا پانی کو، دودھ کہنے لگا ارے پانی میرے رنگ جیسا تیرا رنگ نہیں، میرے مزے جیسا تیرا مزہ نہیں، میری خوشبو جیسی تیری خوشبو نہیں، میرے ذائقے جیسا تیرا ذائقہ نہیں، پھر تو مجھ میں کیوں گھسا چلا آ رہا ہے؟ پانی جواب دیتا ہے اور میں مانتا ہوں تیرے رنگ جیسا میرا رنگ نہیں، تیرے ذائقے، توجہ، تیرے ذائقے جیسا میرا ذائقہ نہیں، تیری خوشبو جیسی میری خوشبو نہیں، مگر تو اپنے اندر مجھے آنے تو دے، جب تک میرا آخری قطرہ باقی ہے میں تجھے جلنے نہیں دوں گا۔ دودھ کہنے لگا اگر تو یاری میں اتنا ہی پکا ہے تو آ جا، پھر جو قیمت مجھ دودھ کی لگے گی وہی قیمت تجھ پانی کی لگے گی۔ اب مجھے کہنے دو، میرا تصور یہ کہتا ہے ابو بکر تم میرے نبی نے عالم تصور میں
کہتا ہوں۔ میرے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر تم میرے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ میرا تصور صدیق اکبر کہتے ہیں آقا جب تک میں زندہ ہوں آپ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میرے نبی نے کہا ہوگا صدیق آجا، پھر آج جو قیمت میری لگے گی وہی قیمت تیری لگے گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات سننا بھائی، پچھلا مجمع آپ بھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے مجھے اشارہ کسی نے نہیں کرنا، میرے آپ کے پاس گھڑیاں ہیں اور یہ دیکھو میرے پاس گھڑیال ہے، ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا، ٹائم بھاگتا جا رہا ہے، توجہ کرو ذرا۔ لیکن ہاں جی، جو قیمت میری لگے گی وہی قیمت تیری لگے گی۔ یہی وجہ ہے مکے کے بڑے بڑے چودھری آئے، مکے کے بڑے بڑے رئیس آئے، مکے کے بڑے بڑے تاجر آئے، کہتے ہیں یار جو ابو بکر جو محمد کریم کا بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، جو ابو بکر کا بتائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اور میری نہیں مانتا نہ مان، جا مکے کے چودھری کی مان جا اس وقت کے ابو جہل ابو لہب کی مان جا۔ ارے ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ صدیق کو پیغمبر سے اور پیغمبر کو صدیق سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات۔ توجہ ہے نا سب کی؟ ایک بات درمیان میں چلتے میں کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا، چلتے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، چلتے میں کیا علی تو میرے بستر پہ سو جا۔ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ علی تو میرے بستر پہ سو جا، اور تجھے تو مانتے ہی ہے نا، اگرچہ تقیتاً ہو مانتے تو ہے نا، ہیں بظاہر تیرے ماننے کا دعویٰ ہے، لہذا تو میرے بستر پہ سو جا۔ یہ دشمن میرے اور میرے ابو بکر کے ہیں، لہذا ہم مدینے چلے جاتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، سارا مجمع گئے ذرا سبحان اللہ۔ ایک بات آخر میں کہوں گا، ذرا درمیان میں اب چلتے ہیں، توجہ۔ 4 آدمی چلے ہیں، یہ کون ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں، مدنی کریم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چلتے چلاتے راستے میں وہ مکان آیا، قربان جاؤں ساری دنیا کے محلات کو اس کچے مکان کی عظمت پہ قربان کر دوں جہاں میرے مدنی کریم نے قدم لگا دیے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے کہا اے صدیق مائی سے پوچھنا حل عندک شیء، کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ مائی ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میرے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ، اس مائی کو کیا پتا تھا آج وہ آیا ہے جو چٹیل میدانوں میں قدم رکھ دے اللہ چشمے جاری کر دیتا ہے جی، کرتا وہ ہے، کہہ دو کرتا ہاں، یہ عقیدہ بنانا، کرتا وہ ہے۔ توجہ، کہنے لگی میرے گھر میں تو سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ میرے مدنی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں دیکھا، صدیق سمجھ گئے، صدیق ہم مزاج شناس نبوت ہے۔ کہنے لگے مائی یہ جو تیرے گھر میں ایک بکری کھڑی ہے اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ میں آپ کو آج کچھ سنانے لگا ہوں، توجہ، اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ وہ کہنے لگی یہ مریل سی بکری ہے، اگر یہ چل سکتی تو چراگاہ میں نہ چلی جاتی،
لیکن اس مائی کو کیا پتا ہے کہ آج سارے جہانوں کی رحمت اس کے گھر میں آئی ہوئی ہے. آج اللہ پاک اس نبی کی برکت سے اس کے گھر میں رحمتوں کا ڈیرا اور بسیرا ڈالنے والا ہے. آج اس کے گھر میں وہ آیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مائی تو اجازت تو دے. مائی کہنے لگی میں تمہیں کیوں روکوں؟ اگر یہ دے سکتی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے. صدیق اکبر لے کے آئے. میرے مدنی کریم نے اس بکری کی کمر پہ ہاتھ پھیر دیا. بس ہاتھ پھیرنے کی دیر ہے. محدثین کہتے ہیں یا وہ بکری دودھ دے نہیں سکتی یا میرے مدنی کریم کا ہاتھ پھرنے کی دیر ہے. اب دودھ ختم نہیں ہوتا. واہ واہ سبحان اللہ. توجہ. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے جیڑے آندے گئے کول باندے گئے. جیڑے آندے گئے کول باندے گئے. او سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. او جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا. او جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا. واہ واہ سبحان اللہ. میرے مدنی کریم نے ہاتھ پھیر دیا. بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیر دیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے مائی تیرے گھر میں جو بڑا برتن ہو وہ لے آ. برتن لے کے آئے. حضرت سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جب حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. میں تو کہا کرتا ہوں عجب مزہ آگئے قیام و سجود کے اندر. بڑا ہی لطف گئے نبی پر درود کے اندر. نبی کا نام لے کر ہم جوم جاتے گئے. حلال خون گئے ہمارے وجود کے اندر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے بلند آواز سے کہو صلی اللہ. میرے مدنی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس بکری کا دودھ دویا اور آپ نے فرمایا ام معبد لے پہلے تو پی. میں اگر کسی سے پوچھ لوں کہ ام معبد کا نام کیا تھا آپ نے واقعہ بارہا سنا ہے. ام معبد کا نام کوئی نہیں بتا سکے گا. چلو آج فقیر سے سن لو پھر آئندہ یاد رکھنا. ام معبد کا نام ہے عاتقہ. بولو کیا نام ہے؟ عاتقہ. عاتقہ. سارے بولو کیا نام ہے؟ عاتقہ بنت خالد بن منقذ. یہ ان کا نام ہے. ذرا یاد رکھنا یہ کام آئے گا. حضرت ام معبد حیران ہے. وہ بکری جو چل نہیں سکتی اب دودھ دے رہی ہے. آپ نے فرمایا مائی لے پہلے تو پی. آج میں نے جمعے میں کہا میں نے کہا کہ میں اپنی بات کرتا ہوں. ساڑی کوئی دعوت چا کرے نا تے اسا یہ سمجھتے ہیں یہ ساڑا حق کہ انہیں دعوت کیتی ہے ساڑی. ہم جامع میں پھولے نہیں سماتے مگر آؤ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو. آپ جن کے گھر میں گئے ہیں انہیں ہی آپ نواز رہے ہیں. آپ نے فرمایا مائی تو پی. مائی نے پیا. عامر بن فہیرہ تو پی. عبداللہ لیثی تو پی. ابو بکر صدیق میرے یار اب تو پی. جب سب نے پی لیا میرے مدنی کریم نے سب کا بچا ہوا. ارے پیر ہو تو ایسا ہو, مرشد ہو تو ایسا ہو, رہنما ہو تو ایسا ہو. اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے کبھی یاسین و مزمل کبھی طاغا لکھوں, کبھی یاسین و مزمل کبھی طاغا لکھوں, زندہ جب تک رہوں نعتے شگ والا لکھوں, قاب قوسین
حد کھینچ رکھی گئے ورنہ ارے ذکر معراج کا چڑ جائے تو کیا کیا لکھوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہے، یہ کون ہے اتنے پیارے چہرے والا. سرکار دو عالم نے دوبارہ دودھ دویا. آپ نے فرمایا ام معبد جب تیرا گھر والا آ جائے اپنے گھر والے کو پلانا، اپنے خادم کو پلانا، چرواہے کو پلانا اور اس اپنے بچے کو بھی پلا. مسلمانوں اپنے بچے کو بھی پلانا، پہلے بھی پلا دیا گئے بعد میں بھی پلانا. مسلمانوں سرکار تو تشریف لے گئے مگر ام معبد کا گھر والا آیا، کیا دیکھتا ہے؟ یہ وہی کٹیا ہے، یہ وہی چار دیواری ہے، مگر پہلے تو کبھی یہ منظر نہ دیکھا، پہلے تو کبھی یہ نرالا پن نہ دیکھا. آج دور سے نرالی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا کہنے لگا؟ دور سے گھر میں آیا، مائی نے دودھ پیش کیا، مائی نے دودھ پیش کیا، کہنے لگا من جا فی بیتی کی، تیرے گھر میں کون آیا ہے؟ کہنے لگی پہلے دودھ تو پی لے، سارے حالات بھی بتاؤں گی، آنے والے کی شان بھی سناؤں. سبحان اللہ. کیوں بھئی آپ کا اگر ذوق تازہ ہے تو ام معبد نے جو کہا وہ میں سناؤں؟ نہ، سارا مجمع اگر سبحان اللہ کہے گا تو سناؤں گا. سبحان اللہ. یہ یاد رکھنا میرے پاس کوئی سبزی کی دکان نہیں ہے کہ یہاں نہ بکی تو شام تک مال خراب ہو جائے گا. الحمدللہ یہ سدا بہار مال ہے، آپ نہیں سنو گے تو کہیں اور سنا دوں گا. کہنے لگا ام معبد کون آیا تھا تیرے گھر میں؟ کہنے لگی کیا بتاؤں، ایک بس آیا تھا، کوئی آیا تھا، رجل مبارکن، کیونکہ وہ ام معبد نا خوشی کی وجہ سے میرے نبی کا نام پوچھنا بھول گئی. بعض اوقات خوشی حد سے زیادہ آتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے کہ یار خوشی میں فلاں کام کرنا بھول گیا، ہے نا، جذبات ساتھ چھوڑ جاتے ہیں بعض اوقات. تو اب اس نے مائی نے نام دے دیا رجل مبارکن. میں زاد المعاد کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، پہلی جلد کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. اب ذرا سن، 4 جلدوں میں ہے یہ کتاب، میں پہلی جلد کے حوالے سے پڑھتا ہوں، ذرا توجہ ہے نا سب کی؟ جی جی. ہاں اب ذرا سنو. کہتی ہے ام معبد کا گھر والا کہنے لگا صفیہ یا ام معبد، اے ام معبد کون آیا تھا؟ ذرا اس کی شان سنا، ذرا اس کا مقام سنا. قربان جاؤں ام معبد نے جو کہا ام معبد نے سوچا ہوگا آج جو الفاظ کہہ رہی ہے یہ الفاظ محدثین اپنی کتابوں میں لکھیں گے، مفسرین اپنی تفسیروں میں لکھیں گے، یہ الفاظ مورخین تاریخ کی کتابوں میں لکھیں گے، سیرت نگار اپنی کتابوں میں لکھیں گے. ام معبد نے کب سوچا ہوگا یہ الفاظ جلسوں میں گونجیں گے، ممبروں پہ گونجیں گے، محرابوں میں گونجیں گے. میرا تصور یہ کہتا ہے اللہ کی رحمت نے کہا ہوگا تو نے میرے نبی کی شان بیان کی ہے، جہاں جہاں میرے نبی کا نام گونجے گا وہیں وہیں یہ الفاظ بھی گونجیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مائی کہ بھئی توجہ کرو آپ جی جی. آپ کی جب باتیں کرنے کی آواز آئے گی تو میں سمجھوں گا یہ کہنا چاہتے ہیں انہوں بس کر بریکا لوا. آپ کو میں بتا دوں اس گاڑی کی بریکیں ان ہاتھوں میں ہی ہیں. جو مجمع بیٹھا ہے ذرا ادھر والو آپ بھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اگر آپ نہیں بولو گے تو میں وہی کہہ دوں گا کیا یا خدا چپ جو بیٹھے اس کی زبان بھی کھول دے، یا خدا چپ جو بیٹھے اس کی زبان بھی کھول دے، اور جنہ دے سینے عشق نبی ہے او ہوئی اچھی بول دے.
اب مائی کہتی ہے اے مائی ذرا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا، تیرے گھر میں کون آیا؟ مائی کیا کہتی ہے؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، سنتے جاؤ مزہ لو، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے نبی کی شان میں مائی نے کہے. کیا کہے؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ وحسن الخلق، ابلج الوجہ وحسن الخلق، لم تعبه سجلة ولم تضر به سالة، وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی جیدہ سطع وفی لحیتہ کثافۃ، احول اقغل ازج اقرن، اذا ان سکت ان صمت فعلیہ الوقار. زبان نہیں پڑھ رہا ہوں، کہہ دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں توجہ، اب میں یہاں تک مطلب بیان کر کے پھر آگے چلوں گا. کیا کہتی ہے؟ پھر آگے چلوں گا، یہ پورا پڑھ کے سنا کے جاؤں گا. بھئی یہ بتاؤ جو ساتھی راضی بیٹھے ہیں وہ ذرا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی ابھی تو آپ کو پتہ ہے، سمجھو کہ ابھی تقریر شروع ہی نہیں ہوئی، یہی سمجھ لو. ہاں کیونکہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ سونے دی گل بات نہ مکے، سونے دی گل بات نہ مکے، کر دے رہیے رات نہ مکے، اور روزے جا کے نظارے ویکاں، عمر لگے ملاقات نہ مکے. کیونکہ مجھے میرے نبی کی حدیث یاد ہے، میرے نبی نے فرمایا من صلی علی ناہیا ابلغتہ ومن صلی علی عند قبری سمعتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جو میرے روزے کے پاس درود پڑھے گا اسے میں خود سنوں گا، جو دور سے پڑھے گا فرشتے اسے مجھ تک پہنچا دیں گے. ارے میں مسند ابی یعلا کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اس کی سند پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں. توجہ کرنا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اب کیا کہتی ہے مائی؟ کہتی ہے میں نے ایسا رأیت رجلا، جی میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا؟ جی رأیت رجلا. اصل میں علماء سے مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ناراض نہ تھی بھائی، سب تو پہلے فتویٰ یہی سیڈ تو آن دے، اس واسطے میرے کو ڈر لگ دے. میں اس لیے پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں کہ ابھی میرے پاس کتاب تو ہے نہیں، اعراب کی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا. رأیت رجلا ظاہر الوضاء، کہتی ہے میں نے ایسے چہرے والا دیکھا، ایسا ماغ تابہ دیکھا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے چاند کا بھی کلیجہ چر جاتا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا میں پوچھیا بہاڑی والوں اگر آپ نہ بولے مجھے بڑا دکھ لگے گا. میں پوچھیا فلک دے چن کولوں کدے تیوی عید منائی گئی، چن آکیا میری زندگی وچ ایک اے جئی رات تا آئی گئی. اس عرب شریف دے ماہی نے انج میں ول انگل بھوائی گئی، اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے وہی ذرا کہہ دو سبحان اللہ.
میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اگر کوئی دیکھنے والا خطیب ہوتا تو پھر تو آپ جناب کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. اب آپ کو پتہ ہے ایک کیڑا سانو ویدا پیا ہے. ہاں کئی گوڈے پکڑ کے بیٹھتے ہو, گوڈے چھوڑ کے بیٹھو. اگر گوڈے چھوڑنے سے کسی کا گوڈا چوری ہو گیا تو ایک میں دے کے جاؤں گا. بھئی آپ بھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں اب ذرا سنو, تقریر مولانا اب شروع ہو رہی ہے, توجہ. ہاں بھئی آپ نے تھکنا نہیں اور بور بھی نہیں ہونا, کیونکہ میں نے آپ کو اللہ کا قرآن سنانا ہے اور حدیثیں سنانی ہے. توجہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ. کہتی ہے ایسے حسین چہرے والا میں نے قریش, کہتی ہے میں نے آنے جانے والے قافلوں کو دیکھا مگر میرا تصور یہ کہتا ہے ایسا حسین چہرہ نہ اس سے پہلے کبھی کوئی آیا نہ اس کے بعد کبھی کوئی آئے گا. اب کیا کہتی ہے؟ توجہ کرنا. کہتی ہے حسن الخلقی, کہتی ہے مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے. لم تعبہ سجلۃ, کہتی ہے اس میں موٹاپے کا عیب نہیں گئے. ولم تزری سالۃ, کہتی ہے نہ اس میں پتلے پن کا عیب ہے, یعنی وہ درمیانہ ہے. اب ذرا سنو, مائی نے کمال ہی کر دیا. کہتی ہے وسیم قسیم. ذرا سارے یاد کر لو, وسیم قسیم. ارے میاں وسیم کسے کہتے ہیں, قسیم کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھنا وسیم اسے کہتے ہیں جسے جتنی مرتبہ دیکھو اتنی مرتبہ پیارا لگے. قسیم اسے کہتے ہیں جسے جہاں سے دیکھو وہاں سے پیارا لگے. مائی کہنا چاہتی ہے وہ اتنا خوبصورت ہے جتنی مرتبہ دیکھو دل نہیں بھرتا, جہاں سے بھی دیکھو وہ سونا لگتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتی ہے پیچھے ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ, کاش اگا بیٹھا ہو گیا. مگر کیا اے یاری جڑا نا, یاری کچی ایت واسطے تو میں باغ والی مسجد والے کو ٹائم نہیں دیندا. دیکھو نا پیچھا لوگ جو پیچھے بیٹھا ہے مجمع وہی ذرا کہے اب سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا کئی لوگ پیچھا تاں واسطے بانن او آدن اگا بیٹھے تو ہو سکتے خطیب کو کوئی شڈیمڑی نہ پے ونجے ہیں, او کوئی ایسی گال کہہ نہیں, بس محبت سے سبحان اللہ کہتے رہو. ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا, وہ کہنے لگے اے ڈاڈا تے وی والے جڑے نوٹ ہیں نا اے نعت خانہ واسطے ہونن, خطیب واسطے کم از کم 100 دا نوٹ تو ہووے. آکھو ذرا سبحان اللہ. اچھا مائی کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے فی عینیہ داج. یاد رکھنا رٹے لگا کے میں نہیں آیا ہوا, ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. یہ کوئی وہ رٹی رٹائی تقریر نہیں ہے, یہ تو آپ کی محبت کے بلبوتے پہ ابھرے گی انشاءاللہ. کہتی ہے فی عینیہ داج, کہتی ہے اس کی پتلیاں کالی. ارے میاں آج ہم اس مائی کی زبانی اپنے پیغمبر کا تذکرہ سن رہے ہیں, جس طرح خوشبو سے پھول کا تصور آ جاتا ہے انہی الفاظ کی وجہ سے میرے مدنی سرکار کا تصور آ جاتا ہے. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل, در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دارت در سخن مخفی مرا. اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش والے کا تصور آ جاتا ہے, اور جب ہم حدیثوں کی تلاوت کرتے ہیں تو مدینے والے کا تصور آ جاتا ہے. سبحان اللہ. آج ہم صحیح بخاری کی آخری حدیث
سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے میں بھی پڑھ کے سنا دوں۔ عنہ ایک حدیث بخاری کی میں بھی پڑھ کے سنا دوں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى آخره قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال يا محمد اخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال اخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان فذهب فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدری من السائل قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی آپ بخاری سننے کے لیے بعد میں کبھی خالد بن ولید جاؤ گے، کبھی کسی اور مدرسے میں جاؤ گے، کیوں نہ آج باغ والی مسجد کو ہی دار الحدیث متصور کر لیا جائے۔ آج تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں، مجھے آج بہت کچھ آ رہا ہے، بس مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں ادھر سے اشارے ہی نہ شروع ہو جائیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جو مجھے دیا ہوا وقت تھا وہ تو ہو رہا ہے پورا، لیکن تقریر میری اب شروع ہوئی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر میں کیونکہ بعد انتظامیہ نے میرے کو روانہ کرنے، ظاہر ہے اگر انتظامیہ دی گال نہ مننی تو والی کام خراب ہیں، اگر تواڈی گال نہ منو تو وال تساں ناراض تھی دے وے ہیں۔ ہن میرے خیال ہے درمیانہ رستہ اختیار کر گھنے ہیں، خیر الامور اوسطها، درمیانہ رستہ اختیار کر گھنے ہیں، کچھ انتظامیہ دی منو تے کچھ تواڈی منو۔ آخو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ، مائی ذرا بتا تو صحیح، کہتی ہے فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف، کہتی ہے اس کی پتلیاں سیاہ، کہتی ہے اس کی بھویں آپس میں تقریباً ملی ہوئی ہیں، اس کے گھنگریالے بال ہیں، کہتی ہے اقغل احون، کہتی ہے وہ تو ایسا ہے جب اس کی آنکھوں کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے ابھی سرما لگا کے آیا۔ سبحان اللہ۔ مائی وہ ہے کیسا؟ اب ذرا توجہ، کہتی ہے ان سامتا فعلیہ الوقار، کہتی ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس سے وقار ٹپکتا ہے، کہتی ہے جب وہ بولتا گئے وَإِن تَكَلَّمَ عَلَى وَإِن تَكَلَّمَ سَنَا وَعَلَاهُ الْبَغَا، کہتی ہے جب وہ بولتا گئے تو الفاظ کی صورت میں موتی گراتا ہے، اسی لیے کہنے والا کہتا ہے سنا گئے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے گئے، سبحان اللہ۔ سنا گئے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے گئے، یہ بات ہے
تو چلو بات کر کے دیکھتے گئے، مائی ذرا کچھ اور تو بتا۔ مائی کہتی ہے اجمل الناس و ابہا من بعید، مائی کہتی ہے اگر اسے دور سے دیکھو تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس پر میرے نبی کی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ مجھے تو ایک ایک جملے پر حدیثیں یاد آ رہی ہیں، ڈر اس لیے رہا ہوں، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، یہ پورا قصیدہ جو ہے نا، یہ اگر میں یہاں پورا کرنے بیٹھوں تو 2 گھنٹے اور چاہیے۔ آج میں نے جمعے پہ بیان کیا ہے، یوٹیوب پہ آ جائے گا یہ میرا جمعہ آج کا، جو آج میں جمعہ پڑھایا ہے، تو وہ آپ وہیں سے سن لینا، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں اس کا خلاصہ بتانے لگا ہوں، خلاصہ قصیدے کا خلاصہ، کہ مائی کیا کہہ رہی ہیں۔ اور صدیق اکبر کے چونکہ وہ موضوع شروع ہی نہیں ہوا کہ ٹائم پورا ہو گیا گھنٹہ، اب میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، ابھی موضوع شروع ہی نہیں ہوا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، الحمدللہ ہمیں ہمارے استادوں نے پڑھایا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو ایک زندہ مثال ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی انور اکاڑوی صاحب مناظر اسلام، حضرت مولانا مفتی انور اکاڑوی صاحب زیدہ مجدہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمر میں، صحت میں، میں ان سے پہلے اس لیے تقریر مکمل کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے تو پھر میرے جیسا آدمی کیا بیان کر سکے گا، لیکن پھر بھی ہم سبق سنانے کے طور پہ ان کو سنا سکتے ہیں، اس لیے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو پھر باپ انہیں بولتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ بابا سبحان اللہ۔ تو بھائی جس نے ذرا کہا ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے، اس کی تقلید میں آپ بھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں بھائی کلے سبحان اللہ کھڑا لیا تو کلہ کہہ نہیں ہے، اے بھی سارے میرے نال ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اب ذرا توجہ کرنا، اے صدیق تیری تمنا کیا ہے؟ یہ آخری انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو پھر یہیں سے موضوع آگے شروع کریں گے۔ تسی کہو پہلے بھی کنے موضوع ہے جڑے تو درمیان چ چھڑ گئے ہیں، او تے پورے نہیں کیتے، بھئی تسی کیڑا مینوں سد لیا، اے دیکھو نا تقریباً 1.5 سال بعد آج آیا ہوں، انشاءاللہ جتنی جلدی آؤں گا اتنی جلدی موضوع مکمل ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میں شیخ عبداللطیف کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا جنہیں مجھے اس قابل سمجھا۔ ادھر ویکھنا ذرا میرے معزز سامعین، واہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ صدیق تیرے دل دی کی تمنا ہے، صدیق کی کہندے نے النظر الی وجہک، واہ سبحان اللہ۔ صدیق کہندے نے النظر الی وجہک، آقا اکھیاں میریاں ہون چہرہ تیرا ہووے، چہرہ تیرا ہووے اکھیاں میریاں ہون۔ صدیق کہنا کی چاہنا ہے، اور تیرے خادم نے ترجمہ کیتا، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے خادم نے ترجمہ کیتا۔ اب ذرا دیکھوں گا قاری صاحب مجمع کا ذوق کتنا ہے، توجہ کرنا کیا کہتے ہیں، توجہ، تیرا توجہ، تیرا چہرہ تک دیاں رہنا تیرا، سنو ذرا آخری 5 منٹ ہے جی، توجہ، تیرا چہرہ تک دیاں رہنا چنگا لگدا ہے۔ اللہ میاں جی جو میرے ساتھ پڑھے اسے سرکار کا دیدار نصیب کر دے۔ تیرا چہرہ، یہ امائی کے قصیدے کا خلاصہ گئے، تیرا چہرہ تک دیاں رہنا چنگا لگدا ہے، تیرا چہرہ تک دیاں رہنا چنگا لگدا ہے، کول تواڈے بیٹھے یا رہنا، کول بولو کول تواڈے بیٹھے یا رہنا چنگا لگدا ہے۔ اوے امریکہ تے پیرس
عمر ریاض، شہروز، عمر لیاقت، عبد الوہاب، ماشاءاللہ یہ کیسا خوبصورت منظر ہے کہ جن طلباء کے سروں پر یہ دستار سجائی جا رہی ہے، خدا کی قسم یہ بڑے انمول ہیرے ہیں۔ مجیب الرحمن، اسماعیل، عبد الوہاب، یہ دو دفعہ آگے عبد الوہاب کا نام، مزمل علی، محمد عمار فاروق، عبد المتین، محمد طلحہ شکیل، عبد العزیز، محمد احمد، علی عمران، مولانا اب تمام احباب حضرات بلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت منظر ہے یہ طلباء کی دستار بندی کا، جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، آج ان کے سروں پر یہ دستار سجائی جا رہی ہے۔ پوری جامعہ مسجد باغوالی کی کمیٹی کی طرف سے ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ کیمرہ ابھی بند کر دے بھائی، کیمرہ بند چارجنگ۔ ماشاءاللہ یہ طلباء بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ قرآن بہت بڑی دولت ہے، اللہ ان کے سینوں کو قبول کرتا ہے جو اللہ کو مقبول ہوتے ہیں۔ اللہ جن کو پسند کرتا ہے اللہ ان کو سینوں میں قرآن محفوظ کر دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ تمام احباب بھی آج سے یہ شوق پیدا کر دیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں نا بھائی، ارادہ کہا ہے، باقی آپ کی مرضی، اگر دل مانے تو ماشاءاللہ فخر السادات حضرت سید عزیز الرحمن شاہ صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ان کا نعتیہ کلام ہوگا۔ آپ تمام احباب باذوق ہو کر کے بیٹھیں۔ ان کے بعد شہنشاہ خطابت، شہنشاہ ترنم حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا بھی بیان ہوگا۔ تمام احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں اور باذوق ہو کر کے بیٹھیں۔ انجمن خدام الاسلام کے جو ساتھی ہیں وہ سارے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔
شیخ عبداللطیف صاحب کا حکم ہے کہ تمام احباب انجمن خدام الاسلام کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ آپ آزوک بیٹھے ہیں بھائی، ذرا سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، زور سے ذرا سبحان اللہ کہیں۔ کہا تھا نا صحابہ کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، 6 جنوری